لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ اور میں حسین سے جو حسین سے محبت رکھتے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے کہ خدا تم سے محبت کر رہا، اور جو حسین سے یعنی محبت نہ کرے تو اسے کبھی محبت نہ کرنا، اس لیے کہ اللہ کے نبی اپنی نوازوں کو سنا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین میری دنیا بھی پھول ہیں، اس لیے کہ میں ان کو سنا کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی اپنے نواسے سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر ہمیں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ حضرات محترم، میں نے جو آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان خاص بندوں کا ذکر فرماتا ہے جنہوں نے اپنی عزیز ترین جانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ وہ لوگ جو میری راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ دوسری آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ وہ لوگ جو میری راہ میں قتل کیے گئے ہیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس انہیں رزق ملا کرتا ہے۔ اس لیے حضرات محترم، وہ شہید ہیں، انہوں نے اپنی پانی جانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے، تو اللہ نے انہیں حیات ابدی سے بخشا ہے۔ حضرات محترم، کربلا کا معرکہ بھی بڑے عجیب و غریب ماحول میں ہوا۔ وہ کون شخص ہے جو کربلا کا نام سنے اور اس کا دل نہ لرزے؟ کربلا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر حضرات محترم جنتی اور جہنمی کا سوال ہو رہا ہے۔ کربلا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر جنتی اور جہنمی کو دیکھا جا رہا ہے۔ کربلا کا ایسا میدان ہے جہاں پر جنتی بھی ہیں اور جہنمی بھی ہیں، جہاں پر جنتی ہیں وہاں پر جہنمی بھی ہیں۔ حضرات محترم، کربلا کا معرکہ ایسے ماحول میں ہوا ہے، ایک طرف 72 لوگ تھے جو اسلام کو بچانے کی فکر میں لگے ہوئے تھے، ایک طرف 22,000 کا لشکر جلال تھا جو اسلام کو مٹانے کی فکر کر رہا تھا، ایک طرف قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، دوسری طرف شرابیں پلائی جا رہی تھی۔ کربلا کے میدان کے اندر ہی ایک طرف ذکر الہی ہو رہا تھا، ایک طرف تلوار جیسے زہر میں بچھوئے جا رہے تھے، ایک طرف جو ہے 22,000 کا لشکر اسلام کو مٹانے کی فکر میں تھا، ایک طرف 72 لوگ تھے، ایک طرف کل 72 لوگ اسلام کو بچانے کی فکر میں تھے۔ لیکن حضرات محترم، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے حسین، ایک وقت تم پر ایسا آئے گا تمہارے بھائی کو تمہارے سامنے قتل کیا جائے گا، تمہارے بیٹے کو تمہارے سامنے شہید کر دیا جائے گا، تمہارے بھانجے محمد کو ان کو خون میں ملایا جائے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا عباس کے بازو کاٹ دیے جائیں گے، اب حسین ایک وقت ایسا آئے گا تمہیں بھی شہید کر دیا جائے گا، لیکن حسین تمہیں صبر کا دامن نہیں چھوڑے۔ لیکن ماہ محرم الحرام کی 10 کی تاریخ آتی ہے جس کو سننے کے بعد کلیجہ پھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ امام حسین کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جو نبی نے بچپن میں فرمایا تھا، حسین ایک وقت تم پر ایسا آئے گا کہ تمہارا گھر کا گھر، خاندان کا خاندان سب اللہ کی راہ پر شہید ہو جائے گا، اس دین کے خاطر شہید ہو جائے گا، لیکن حسین تمہیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ حضرات محترم، جب ماہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ آتی ہے تو کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں جو جانیں قربان کی گئی ہیں ان کی انسان مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ امام حسین کیا دیکھتے ہیں کہ 10ویں تاریخ کو علی اصغر کا جوان علی اصغر کا 10ویں تاریخ کو عباس علمدار کے بازو کٹے ہوئے پڑے ہیں، 22 سال کے جوان قاسم کی جوانی خون میں ملی ہوئی ہے، محمد خون میں گرفتار پڑے ہیں۔ حضرات محترم، امام حسین کیا دیکھتے ہیں؟ چاند کی 10ویں تاریخ ہے، ماہ محرم الحرام کا دن ہے، 10ویں تاریخ دن جمعے کا ہے۔ امام حسین کیا دیکھتے ہیں کہ حضرات محترم سارا گھر کا گھر قربان ہو رہا ہے، امام حسین صبر کر
محترم جیسے ہی خیمے میں پہنچتے ہیں رونے کی آواز آتی ہے. جب خیمے کے پاس جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک 6 ماہ کا بچہ ہے جس نے اپنی ماں کا دودھ بھی نہیں چھوڑا ہے. اس پر 3 دن کا پانی بند کیا ہوا ہے. 3 دن سے نہر فرات پر پہرا لگ رہا ہے. اس لیے سیٹیوں میں پہرا لگا دیا ہے کہیں ایسا نہ ہو حسین کے بچے کو پانی کا قطرہ نہ مل جائے. لیکن نہر فرات پر ظالموں کا قبضہ ہے. لیکن 3 دن 6 مہینے کا بچہ ہے جو 3 دن سے پانی نہیں مل رہا ہے. پانی کی وجہ سے زبان سوکھ گئی ہے, زبان سے کوئی الفاظ نہیں نکل رہا ہے. حضرت زینب کی باہوں میں 6 ماہ کا علی اصغر ہے. عرض کرتی ہے بھیا حسین اب یہ 6 ماہ کا علی اصغر ہم سے نہیں دیکھا جاتا, اس کی پیاس ہم سے نہیں دیکھی جاتی. اس لیے کہ امام حسین میری گود میں سے امام علی اصغر کو لے لو تاکہ اس کی رشتہ جی بہل جائے, اس کی پیاس کو وہ سکون مل جائے. حضرات محترم امام حسین کا بیٹا جس کا نام علی اصغر ہے 6 ماہ کی عمر ہے, جیسے ہی اپنے باپ کی گود میں جاتا ہے ظالم دیکھ رہا ہے کہ حسین کی گود میں 6 ماہ کا علی اصغر ہے. خرملا جب دیکھتا ہے کہ امام علی اصغر اپنے باپ کی گود میں ہے تو کمان سے ایسا تیر چلاتا ہے کہ اللہ اکبر, جیسے ہی تیر کمان سے نکلتا ہے امام حسین کے بازو کو چھیدتا ہے, بازو کو چیرتا ہے. ننھے علی اصغر کے حلقوم پیاسے حلقوم پر چلتا ہے اور چلنے کے بعد امام حسین کے دوسرے بازو میں پیوست ہو جاتا ہے. جب امام حسین اپنے بیٹے کو چہرے کو دیکھتے ہیں جہاں پر پانی کی وجہ سے مرجھا چکا تھا, زبان سوکھی پڑی تھی, اسی زبان اسی حلق سے خون کا فوارہ پھوٹ چکا ہے. اللہ اکبر. امام حسین اپنے بیٹے کے گلے پر نظر مارتے ہیں, کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں. حضرات محترم بڑھتے ہوئے خون کو گرنے نہیں دیتے ہیں اور چلو میں لینے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں آسمان کی طرف اچھالتے ہیں, عرض کرتے ہیں مولا اگر یہ تو ایک علی اصغر ہے, اگر تیری نام پر 1000 علی اصغر بھی ہوتے تو ایک ایک کر کے تیرے نام پر قربان کرتا چلا جاتا. اگر تیری رضا اسی میں ہے تو حسین بھی یوں ہی راضی ہے. جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں, اگر ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ نہیں. امام حسین کے بیٹے جنی علی اصغر جامع شہادت نوش فرما لیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. جب خیمے کی طرف واپس لوٹ کر آتے ہیں 6 ماہ کا علی اصغر اللہ کو پیارا ہو چکا ہے تو کوئی بہن زینب پوچھتی ہے بھیا اب اس بچے کو کچھ سکون ملا یا نہیں ملا. لیکن حضرات محترم امام حسین کیا فرماتے ہیں؟ مولا ایسا فرمائے کہ جو زینب نے پوچھا یہ کیا ہو گیا ہے تو شبیر بولے ابھی سو گیا ہے. جو زینب نے پوچھا یہ کیا ہو گیا ہے تو شبیر بولے ابھی سو گیا ہے. ارے اسے نہ اٹھانا اسے نہ جگانا, اسے نہ اٹھانا اسے نہ جگانا, یہ پی کر شہادت کا جام رہا ہے, یہ پی کر شہادت کا جام رہا ہے. حضرات محترم کربلا کے میدان کے اندر آپ کے جو سارے جانثار ہوتے ہیں وہ ایک ایک کر کے قربان ہو چکے ہیں, لیکن حضرات جو آپ کے اہل بیت وہ بھی شہید ہو چکے ہیں. لیکن حضرات ننھے علی اصغر نے اس عمر میں اللہ کو پیارے ہو گئے جس عمر میں ہم اپنے بچوں کو پالنے میں کھلاتے ہیں. جو بچے اپنی ماں کا چھاتی کا دودھ اس عمر میں پیتے ہیں اس عمر میں حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں جان کو قربان کر دیا. وہب بن قلبی کی شادی کو کل 17 دن ہوئے تھے. بیوی کی ہاتھوں کی مہندی نہیں اجڑی تھی, ہاتھوں کی مہندی نہیں چھوٹی تھی. امام حسین کے نام پر اس دین کے خاطر اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے. 22 سال کا قاسم اسی دین کے خاطر قربان ہو گیا. عباس علمدار کے کٹے ہوئے بازو
اسی حضرات محترم اسی دین کی خاطر قربان ہو گئے، لیکن آخر میں امام حسین بچے ہیں۔ سارا گھر کا گھر قربان ہو چکا ہے، امیدیں ختم ہو چکی ہیں، ان کی چادریں اڑ کر سو رہے ہیں، سہارے ٹوٹ چکے تھے، سہارے ختم ہو چکے تھے۔ امام حسین کے دل پر ایک بھی ذرہ بھر ستم نہیں ہے۔ اپنی بیویوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صبر کرنے والے رویا نہیں کرتے ہیں، آپ پر وہ بلا میں پہنچنے کے لیے تیاری کرتے ہیں، چھپے میں محفوظ ہوتے ہیں، شمشیر ذوالفقار ہاتھ میں لیتے ہیں، کمامہ شریف سر پر باندھتے ہیں اور کہتے ہیں بیویوں جب میں اللہ کو پیارا ہو جاؤں، جب میں اللہ کو پیارا ہو جاؤں تو میری وفات پر تمہیں بالوں کو نہ نوچنا ہے، اپنے کپڑوں کو نہ پھاڑنا ہے، تمہیں آہو بکا نہ کرنا ہے، اس لیے کہ اگر تمہیں رونا ہی ہے تو میرے نانا کے مزار پر پہنچ جانا، وہاں پر جا کر اپنی فریاد کو سنانا، اس لیے کہ لٹنے میں سر شکر تباہی میں چاہیے، رونا بشر کو خوف الہی میں چاہیے، اگر رونا ہی ہے تو خدا کے خوف سے رونا۔ امام حسین جیسے ہی گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں تو گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد جیسے ہی لگام کو کھینچتے ہیں گھوڑا کانپنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب کانپنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ نیچے دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھوڑے کی ٹانگ کو پکڑے ہوئے چھوٹی سکینہ امام حسین کی بیٹی زارو قطار ہو رہی ہے، عرض کرتی ہے ابا حسین آج کیا تم ہمیں یتیم بنا کر جا رہے ہو، ہمیں کون اپنے گلے لگائے گا، ہم کس کو اپنا باپ کہہ کر پکاریں گے، قربان جائے امام حسین پر کہ سارا گھر کا گھر قربان کر دیا، لیکن بچی کو تسلی دیتے ہیں۔ تسلی دینے کے بعد کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں، ایک زبردست اعلان فرماتے ہیں حل من مبارزین، ہے کوئی مجھ سے مقابلہ کرنے والا؟ کربلا کے اندر کسی میں اتنی ہمت نہ تھی، علی کے بیٹے سے نبی کے نواسے سے اگر آگر ہمت ہے تو مقابلہ کرے۔ 3 بار حل من مبارزین کہتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مقابلہ کرنے والا؟ ظالموں کے پاؤں اکھڑ گئے تھے، یزیدیت گر رہی تھی، ہر طرف جو ہے سناٹا چھا رہا تھا۔ حضرات محترم خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، سنو میرا نام حسین ہے، میں حضرت علی کا بیٹا ہوں، نبی کا نواسا ہوں، آؤ میرے مقابلے میں آؤ۔ حضرات محترم آپ کے مقابلے میں کوئی نہیں آتا ہے، یزیدیت مسئلہ کرتے ہیں، ایک ایک کر کے ہم جنگ لڑتے ہیں، امام حسین ہم کو جنگ ہرا دیں گے، امام حسین کا نام روشن ہو جائے گا، یزید کا نام مٹ جائے گا، اس لیے ہمیں ایک ایک کر کے لڑنا نہیں ہے۔ سارے یزیدیت اکٹھا ہوتے ہیں، ایک طرح سے تیروں کی بارش کرتے ہیں، آپ کو اس کی کاٹ کرتے ہیں، آپ پر نیزوں کی بارش کرتے ہیں، اس کی آپ کاٹ کرتے ہیں، آپ پر پتھر بارش کرائے جاتے ہیں، آپ اس کی کاٹ کرتے ہیں، آپ پر تلوار کی وار کیے جاتے ہیں، آپ اس کی کاٹ کرتے ہیں، لیکن امام حسین کی تلوار جو حیدر کرار کی تلوار تھی، جہاں پر چلتی تھی ظالموں کے سر کالے مولی کی طرح کرتے ہوئے کربلا میں نیچے بکھرے ہوئے نظر آ رہے تھے، ہر طرف یزیدی کے پاؤں کھڑ گئے تھے، کوئی آپ کی ہمت نہ تھا جو آپ سے مقابلہ کرے۔ امام حسین کے اوپر تیروں کی بارش ہو رہی تھی، جسم لہو لہان ہو چکا تھا، ہر طرف خون کا انبار لگ چکا تھا، امام حسین سے 3 دن سے پانی بند تھا، پیاس کی وجہ سے کمزور ہو چکا تھا، تلوار ہاتھ سے نہیں چلتی ہے، یزیدیت سب اکٹھا ہوتے ہیں، پھر آپ پر وار کرتے ہیں، امام حسین کی تلوار نہیں رکتی ہے، جس طرح نظر ڈالتے ہیں سارے کے سارے سرگرم ہوئے پڑے ہیں، لیکن حضرات محترم اللہ کی طرف سے ایسی آواز آتی ہے حسین اپنی تلوار کو روکو، امام حسین تلوار کو نہیں روکتے ہیں، یزیدیت پھر ہل جاتی ہے، گالے مولی کی طرح تلوار چل رہی ہے، سر کٹ کٹ کر زمین پر گر رہے ہیں، لیکن آپ کا جسم کمزور ہو چکا تھا، آپ کو آرام کرنے کے لیے جیسے ہی سستانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ذرا بن شریف کے کو موقع مل جاتا ہے، پیچھے سے نیزے کی وار کرتا ہے اور سلام تلوار کی وار کرتا ہے، امام حسین نبی کا نواسا زمین پر گر جاتا ہے، علی کا بیٹا زمین پر گرنے کے بعد آپ سے اٹھا نہیں جاتا ہے۔ حضرات محترم آپ کے جسم پر نیزے کے 33 زخم آئے تھے، 34 زخم تلواروں کے آئے تھے، تیروں کے بے شمار نشانات تھے، ضعف کے سبب اٹھا نہیں جاتا۔ حضرات محترم انس بن نضر کہتا ہے تجھے کیا ضرورت ہے، امام حسین کا سر تک سے قلم کر دے، امام حسین سجدے کی حالت میں ہے، رب سے فریاد کر رہے ہیں، اگر پیدا ہوئے ہیں تو رب کو یاد کیا، اب دنیا سے رحلت فرما رہے ہیں تو سجدے میں پڑے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ امام سلام بن نفعی جو ہے گھوڑے سے جب کہتا ہے تو کھولنے کی ہمت نہ ہوتی ہے، لیکن خود گھوڑے سے اترتا
کرتا ہے، تاجور امامت کا سر تن سے جدا کر دیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 56 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر میں رفیق اعلیٰ سے امام حسین نے اس دنیا سے جو ہے رخصتی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا ہم سب کو امام حسین سے سچی محبت عطا فرمائے اور ہم سب کو امام حسین علیہ السلام پر زیادہ سے زیادہ احسان ثواب کی مولا توفیق عطا فرمائے اور امام حسین پر ہمیں بھی اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن حضرات نے سننا زیادہ نہیں کی ہے وہ